جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور دوستوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو ایمان صاحب۔ بیرسٹر صاحب، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو میں نے کافی پہلے ذکر بھی کیا ہے، تذکرہ بھی کیا اور اس کو فوکس بھی کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر مودی کی جو ڈرائیو ہے کہ وہ مسلم ورلڈ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ریپبلک ڈے پہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو بلایا تھا، پھر ابھی یہ جو ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے اس میں وہ کافی زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ایڈ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نریندر مودی صاحب کا یہ جو پرسپیکٹو ہے کہ مسلم ورلڈ کو کس طرح ون بیک کرنا ہے اور اس کو کشمیر کے مسئلے سے کس طرح ہٹانا ہے، اور پاکستان کیونکہ اپنے فائنینشیل معاملات میں جو ہے مصروف ہے تو اس سے کیسے دور کرنا، اور پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک ایک امپورٹنس، اور جو ہم کہتے تھے جی ہم اسلامک بلاک کا حصہ ہیں، اس کو کس طرح کم کرنا ہے، اس پہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو انڈیا کی میسو اکنامک سپورٹ جو ہے جو ٹرکی کو ہے، اور کہا جی بس انڈیا میں یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جہاز پہ جا رہے ہیں۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی ول بی ایبل انف ٹو ون بیک طیب اردگان؟ دیکھیں جی، اگر ہم اس اینگل سے انڈیا کو دیکھیں گے نا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ وڈ ناٹ بی اے فیئر وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ انڈیا جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو پھر ہم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ جی یہ انہوں نے اس لیے کر لیا کہ اس میں یہ ہے۔ اب یہ جو ہیومینیٹیرین ایشو چل رہا ہے ترکی کے حوالے سے، اس میں جتنے ملک بھی کسی نہ کسی طریقے سے جن کی کوئی ایفیلیشن بنتی ہے کسی طریقے سے بھی، وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی بساط کے مطابق ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ملک بھی پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی اپنی بساط کے مطابق ہی ہیلپ کی ہے، اور بلکہ وہاں پہ جو کالز دی جا رہی ہیں پاکستان میں کلیرکس کو، اور جو آج شہباز شریف نے دی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں کوئی راستہ بتائیں اور یہ ساری چیزیں، یعنی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق۔ اب یہ کلیرک جو ہے اس کال کا کیا جواب دیں گے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن پاکستان ٹرائی تو کر رہا ہے۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ ترکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو یا رکھنا چاہتا ہو، تو اسی طرح انڈیا ہے۔ بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر انڈیا کی ہیومینیٹیرین ایک موو ہے، وہ ایک ہیومینیٹیرین یا ہیومنسٹ بیسس پہ وہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دم جا کے مسئلہ کشمیر سے بھی جوڑ دیں اور طیب اردگان کو بھی ون کرنے سے جوڑ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اینگل، یہ پہلے ہی پاکستان کو لے ڈوبا ہے اور مزید لے ڈوبے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین آپ جو ہے نا اس محاذ پہ بھی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ اگر دوسرے محاذوں پہ چلو کچھ بھی کمپیریزن بنتا ہے، جو ماضی میں ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتا رہا ہوں کہ بھائی نہ کمپیئر کرو، لیکن اب کم کرتے بھی ہیں تو بنتا ہے۔ مثلا لڑائی کی بات کرتے ہیں تو چلیں ان کے پاس 10 لاکھ فوج ہو گئی، آپ کے پاس 5 لاکھ ہو گئی، لیکن فوج تو ہے نا۔ یا ان کے پاس 200 ٹینک ہو گئے، آپ کے پاس 100 ہو گئے، لیکن ٹینک تو ہے نا۔ تو وہ پھر آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ڈسپیرٹی کلیئر ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی بات بنتی ہے۔ لیکن ایک زلزلہ کا شکار ملک، اس میں اگر آپ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہیلپ جو ہے اس کو پھر اس اینگل سے دیکھیں کہ وہ جی ہمیں پولیٹیکلی کوئی ڈیمیج کرنے کے لیے یا اپنے مائلیج گین کرنے کے لیے یا ترکی کی لیڈرشپ کو ون کرنے کے لیے یا مسئلہ کشمیر پر ان کی جو ایک سٹینڈ تھا اس کو کسی طریقے سے ماڈیفائی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ انڈیا نے پوری اس گلوب پہ کبھی کسی ملک کی اس ہیومینیٹیرین بیسس پہ حمایت نہیں کی ہے جن کے ساتھ اس کے اس طرح کے مسئلے نہیں جڑے ہوئے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو مسلم کنٹریز کے ساتھ اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ اور مسلم امہ کا لفظ جو آپ عربی کا یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ انڈیا کی جو جڑت کی سٹرگل ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں ہی غالباً میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب آپ نے او آئی سی بنائی تھی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز،
تو اس کوآپریشن، تو یہ جو ہے اس میں انڈیا نے درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کا ممبر بنایا جائے، اور اس پہ بہت بڑی لابنگ ہوئی، اور اس وقت پاکستان نے کہا بائی کاٹ کی دھمکی دی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں شامل نہیں کرتے، ان کو شامل کرتے ہیں تو ہم نہیں ہیں۔ اب اس میں بات کیا تھی، اس میں کیوں انڈیا کو نکالا گیا؟ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرائیٹیریا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جن ملکوں کے سربراہ مسلمان ہیں تو وہ او آئی سی کا ممبر ہوگا۔ اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ جن ملکوں میں مسلم ہیں اس میں آنا، اور جو امریکہ کی کنٹریز بھی اس میں اپلیکینٹ تھی، اس لیے انڈیا بھی تھی کہ چونکہ انڈیا از ون آف دا لارجسٹ مسلم پاپولیشن، تو اس کا تو رائٹ ویسے بھی بنتا تھا۔ اب اس میں موو کیا تھی؟ اس میں موو یہ تھی کہ او آئی سی جو اس وقت بن رہی تھی اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا امریکن انٹرسٹ تھا، اور کولڈ وار کا ایک انٹرسٹ بھی اس میں شامل تھا، ڈیفینیٹلی پیک پہ تھی اس وقت۔ دنیا میں کوئی بھی جو فورم بنتا تھا وہ امریکہ یا روس کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا تھا اس سطح کا۔ تو اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس میں انڈیا داخل ہو گیا تو ہمارے مقاصد تو پورے نہیں ہوں گے، چونکہ انڈیا کا اس وقت بہت بڑا سٹینڈ جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کے حوالے سے تھا، اور اس نے 80-85 ملک جمع کر دیے تھے پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی قیادت میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے انڈیا کو باہر نکالا، اور اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چونکہ امریکہ نے عرب کنٹریز کو کہا کہ جی یہ واقعی جو ہے پاکستان نے اگر بائی کاٹ کر دیا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کی اب بات سنیں۔ تب سے لے کے تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بریک بائی بریک، بجائے اس کے کہ انڈیا ایک ایگریسو اور ڈیفینسو پوسچر اختیار کرتا اسلامی دنیا کے بارے میں، انہوں نے اس کو بریک بائی بریک جو ہے تعمیر کرنا شروع کیا ان کے ساتھ تعلقات کو، جس کی اصل شکل جو ہے وہ جا کے کلیئر ہوئی ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے گزشتہ 5-10 سالوں میں، جس میں کہ انہوں نے سعودی عربیہ سے لے کے یو اے ای تک اور مصر سے لے کے تو مراکش تک ان ملکوں کو اپنے اتنے قریب لایا کہ پاکستان سے زیادہ قریب ہو گئے۔ باہر سے کہنے کی باتیں دوسری ہوتی ہیں، لیکن اندر سے آپ دیکھیں اکنامک ٹائز، کلچرل ایکسچینج، ایجوکیشنل ایکسچینج، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تعلق تو اسی بیس پہ بنتے ہیں۔ تو وہ انڈیا کے تعلق ان ملکوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس حوالے سے ترکی ڈیفینیٹلی، پاکستان کے پاس ایک ملک رہ گئے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی فنڈامنٹلزم اسلامسٹ ایک اپروچ اور لیننگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے اندر جو طاقتور لابی ہے ترکی کی حکومت میں وہ پرو اسلامسٹ ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی جو ہے وہ کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے میرے دماغ میں، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرو اسلامسٹ ہے۔ گزشتہ 4-5 سالوں میں جتنی اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو کانفرنسز ہوئی ہیں، جو پہلے کبھی پاکستان میں ہوا کرتی تھی وہ ترکی میں ہوئی ہیں، باقی کوئی ملک کو جو ہے وہ اس طرح کی کسی کانفرنس کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ جہاں سے اب پاکستان سے لے کے مراکش تک جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈز کو بلا کے تقاریر کراتے رہے ہیں استنبول میں، اور اس میں یہ اس طرح کے مسائل اٹھائیں آپ، مثلا مسئلہ کشمیر آپ نے اٹھا دیا یا مسئلہ فلسطین آپ نے اٹھا دیا، تو اس حوالے سے ایک واضح قسم کا ٹلیٹ جو ہے نا وہ ترکی کی حکومت کا اس طرح کی تحریکوں کے بارے میں رہا ہے۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جو پرو اسلامسٹ ہماری انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی ہے اس کا منترا کیا ہے؟ پیلسٹائن اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ وہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ کوئی کانفرنس لے لیں گھما پھرا کے واپس جا کے بات وہاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ترکی کا جو سٹینڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان لائنز پہ ہے، رہا ہے، لیکن لیٹلی اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ 1-1.5 سال میں ترکی میں اس کی تبدیلی، ترکی کے بھی ایٹیچیوڈ میں اس کی تبدیلی آئی ہے۔ وہ پہلے بات والی بات نہیں رہی ہے کہ ہر بات پہ وہ کشمیر پہ اس طرح کی ایک بات کر لیتے تھے، چونکہ میرے خیال میں جس طرح ترکی کا، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے اسرائیل کی مخالفت
उम्मा का प्लेटफॉर्म जिसको आप कहते हैं, मुस्लिम उम्मा का, उस पे गुज़श्ता 5 सालों में अगर किसी मुल्क ने की है तो वो सऊदी अरब नहीं है, या यूएई नहीं है, या मिस्र नहीं है, वो तुर्की है। तुर्की ने अपने आप को चैंपियन बनाने की कोशिश की, और फिर उसी तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न लेके तो इसराइल के साथ जो है वो इस तरह की इकोनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की टाइज भी उन्होंने जो है वो डेवलप की, और उनके सफारत खाने खोलने की बातें और ये सारी चीज़ें जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तुर्की जो है वो कोई सिर्फ एक ताइयब एर्दोगान का नाम नहीं है। ज़ाहिर है उसके अंदर भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो डिफरेंटली सोचते हैं, और इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नरम गोशा है उनका। तुर्की में ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और फैसिनेटेड फील करते हैं, और उनका कहना है कि वो हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ऐसे आम लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, हालांकि उनकी वजह गलत है। ये भी मैं आपको बता दूं, वजह क्या बताते हैं आपको कि हम क्यों पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कि जी इन लोगों ने खिलाफत के वक्त, जब हमारी खिलाफत ख़त्म हुई थी, तो हमारे हक में इन लोगों ने बहुत बड़ी जो है वो एहतजाज किया था। हालांकि खिलाफत ख़त्म नहीं हुई थी, खिलाफत तुर्कों ने उस वक्त जो है वो पाशा की क़यादत में, जो उनके बहुत बड़े लीडर थे, उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनको कोई शख्स जो है वो पूरी तुर्की की सुल्तनत में चैलेंज नहीं कर सकता था। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से एक माहे के तहत जो है वो खिलाफत को ख़त्म किया। जैसे आपको पता है कि बड़े सगीर में भी उस वक्त जितने मुसलमानों ने हमायत की, तो इसी तरह बड़े बड़े मुसलमान हैं जिन्होंने नहीं की, जिनमें खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, चूँकि वो समझते थे कि ये कोई साजिश नहीं है खिलाफत का खात्मा, बल्कि ये तुर्कों का अपना डिसीजन है। तो इस वजह से वो कहते हैं जी कि हम बर सगीर के मुसलमान जो है, पाकिस्तान हो गया तो मुसलमानों पे मुश्तमिल, तो उससे मोहब्बत करते हैं चूँकि उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। मैं एक मजमून पढ़ रहा था, उसमें वो कोट कर रहे हैं कि मैंने एक तुर्की से पूछा कि तुम क्यों मोहब्बत करते हो पाकिस्तानियों से, तो उन्होंने कहा जी वो तुर्की की एक बूढ़ी खातून मुझे याद आती है जिसने उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के खिलाफ अपने जेवरात जो है वो डोनेट कर दिए थे, तो उन पे हमारे बड़े एहसानात हैं। बहरहाल वो जो भी है, हिस्ट्री में इस तरह के मगालते होते हैं, लेकिन इनको आप इंडिया से अगर जोड़ें और उसके अंदर उसके कोई अल्ट्रा मोटिव, अगर उस तरह के मोटिव आप तलाश करें कि नहीं जी वो ह्यूमैनिटेरियन मदद इसलिए कर रहा है कि हमें इससे फ़ायदा होगा, तो मैं उसको बाय नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हमें इसको फेस वैल्यू पे देखना चाहिए, और इंडिया के डेफिनेटली ये मकासद भी होंगे कि इन द लॉन्ग रन हम तुर्की को विन करेंगे, डेफिनेटली ये भी होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसको ये क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो इतनी बड़ी मदद कर रहा है, और करनी चाहिए। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पैसे हैं उनके पास, और जाहिर है कि मुल्कों के पास जब इस तरह की फॉर्चून हो तो उनको लेस फॉर्चून पीपल और पीपल इन ट्रबल जो है उनकी मदद करनी चाहिए। ये कोई किसी पे आसान नहीं है। बिरसा, आपने एक दो बातें की, मैं इस पर ज़रा थोड़ा और आपसे चाहता हूँ कि आप बात करें। पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात हो रही है, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करते हैं, हम सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, हमारा नेबर भी है। वो ये इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि क्यों एड दी जा रही है, क्योंकि ये तो कश्मीर के खिलाफ बोलते रहे। ये क्वेश्चन वहाँ पे अराइज हो रहा है। एक बात, हम तो जनरली इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा जब कोविड हुआ तो पाकिस्तान में एक जो कोवैक्स प्रोग्राम था यूएन का, तो बहुत सारी वैक्सीन इंडिया से पाकिस्तान आनी थी, तो वो नहीं आई, तो लोगों ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया कि वो क्यों नहीं आई, या कई लोगों ने इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया कि देखें जी जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं तो तब तो इंडिया बढ़ चढ़ के वो अपनी एक जो एनोमोसिटी है उसको बरकरार, वो लेवल नीचे नहीं आया। गो कि पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि हमें इंडिया से एड नहीं लेनी, लेकिन वो एक उसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बिल्कुल नहीं देखा, उसको एक प्योरली उस एंगल से देखा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि इसको पाकिस्तान को उसमें इक्वेट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को इक्वेट करना चाहिए। हमने लफ्ज़ सुना है कि कोई भी जो है ना वो देयर इज़ नो फ्री लंच नहीं होता। हर चीज़ जो आप इंसान कर रहा होता है उसकी कोई ना कोई उसकी डिज़ायर होते हैं, गोल होते हैं, और होने भी चाहिए, क्यों ना हो। और ये जो
انڈیا آپ نے کہا برک بائی برک مسلم ورلڈ کے قریب آیا ہے، یہ صرف وہ اکیلا نہیں آیا، اس میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے اس کو لے کے آنے کا، کیونکہ ہم مسلم ورلڈ کو صرف دیکھتے ہیں پیسوں کے لیے، ہم دیکھتے ہیں ایڈ کے لیے، ہم ان کو صرف کشمیر کے مقصد کے لیے دیکھتے رہے ہیں۔ تو جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات انڈیا کے اندر ہو رہی ہے کہ کیوں ایڈ جا رہی ہے ٹرکی؟ وہ تو کشمیر پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بولتا ہے، کیا نام ہے ان کا، اور دوسرا یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو، تو پاکستان میں جیسے میں نے ایڈ کی زلزلے کہہ رہا ہوں، فلڈ کی بات کی، اور میں نے اس کی کوویکس فیسیلٹی کی بات کی جو یو این کی طرف سے آنی تھی، تو پاکستان کی سرکار بولتی رہی کہ ہمیں وہ نہیں دی گئی، اور وہ افریقہ اور لیٹن امریکہ میں انڈیا وہ بھیج رہا ہے، حالانکہ وہ انڈیا نے ڈائریکٹ ہمیں ویکسین نہیں بھیجنی تھی، وہ آنی یو این کے پروگرام کے تحت تھی، لیکن ان انڈیا نے اس کے اوپر ہولڈ لگایا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز میں آ کے پھر یہ ایک کوشچن جو ہے وہ یہ رہ جاتا ہے؟ بڑی آپ نے امپورٹنٹ سوال اٹھایا سر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے نا دے آر ایٹ وار، کیونکہ یہ بہت بڑی سویپنگ سخت قسم کی سٹیٹمنٹ ہوگی، لیکن یہ اس کے جو ریلیشن شپ ہے وہ اس سے کوئی کم بھی نہیں ہے۔ پراکسی وار بھی جو ہے وار ہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے جو لفظوں کی جنگ ہے، اور جو خطے میں اس وقت ایک شروع ہوئی یا کھینچا تانی، اس سب کو سامنے رکھ کے تو آپ کسی بھی طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک دشمنی نہیں چل رہی، نارمل ریلیشن شپ تو نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اب وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر آپ کو اس طرح کی ہیومینیٹیرین ایڈ دے گی تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنے ووٹرز اور اپنے سپورٹرز کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو آپ نے فری لانچ کی بات کی ہے، آلدو کہ ہم جیسے ہزاروں لوگ اور آپ جیسے جو ہے فری لانچ پورا دن کرتے رہتے ہیں یا دیتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو صاحب اقدار لوگ ہیں ان کا کوئی فری لانچ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موٹیوز ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو آپ اس طرح کمپیئر کر کے اگر دیکھیں تو ابھی حال ہی میں پاکستان میں جو فلڈ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے آپ کو مدد دی، آلدو کہ وہ یو ایس ایڈ کی طرف سے تھی، لیکن یو ایس ایڈ بھی ظاہر ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور وہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس وقت آپ پاکستان سے آزادی نہیں پاکستان جو ہے کہ لیڈرشپ جو ہے امریکہ سے آزادی نہیں مانگ رہے تھے، امریکہ کو تانے نہیں دے رہے تھے افغانستان کے ریفرنس دے کے کہ آپ کو ہم نے باہر نکال دیا اور فلاں کر دیا؟ تو وہ تو ایک طرح کی سمجھ لیں کہ ایک ان ایزی قسم کی ریلیشن شپ تھی، اس کے باوجود انہوں نے دیے۔ اب جو بات اس وقت مودی صاحب کر رہے ہیں نا ترکی کو اس طرح کی ایڈ دینے سے، ان کا جو ہے ووٹر اور سپورٹر پہ اتنا زیادہ اثر نہیں۔ یہ جو آپ نے ریفرنس دیا میڈیا کا کہ میڈیا سوال اٹھا رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ وہی میڈیا ہے اور اس سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن اوور آل جو میں سمجھتا کہ عام انڈین جو ہے، عام ہندوستانی، عام بھارتی اس پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ یہ میں نے نوٹ کیا، میں چونکہ ان کا میڈیا مانیٹر کرتا ہوں، ہندوستان ٹائمز اور دی ہندو یا اس طرح کے نیوز پیپر، تو اس میں جب کبھی بھی انڈیا کو انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو عام انڈین بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کیا، ہم یہ ہیں۔ وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ مودی صاحب نے کیا اور یہ فلاں نے کیا، یہ تو پالیٹیشنز کی آپس میں جو ہے نا وہ ہے۔ اب یہ وہ لابی ہے جن کے اندر ایک خاص سوچ ہے، اور وہ اس چیز سے بھی کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ اتنے کلوز ریلیشن شپ بنا رہا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا کلوزلی نیٹ ہے کہ وہ اس سے نکل کے تو اس کے جو بھی تعلقات ہوں گے وہ ثانوی ہوں گے۔ ویسٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی تعلق بن سکتا ہے بھارت کا یا امریکہ کے ساتھ بن سکتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں جو مسلم دنیا ہے، وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، ان ملکوں کے درمیان آپ ان کی ڈیموگرافی دیکھیں، کلچر دیکھیں، ان کے درمیان سملیرٹیز دیکھیں، ان کے درمیان بے شمار چیزیں جو ہیں
وہ ایسی ہیں جو کہ وہ ویسٹ وین اٹ کمز ٹو ویسٹ دے آر ٹوگیدر. بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کیا ہے. یہ ابھی تک اتنی اوپن سوسائٹیز نہیں ہیں. ابھی تک انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح ویسٹ نے کر لیا ہے. فار ایگزامپل یہ ویلنٹائن ڈے بنانے والی بات ہی ہو گئی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بازار چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو انڈیا ایک نیچرل الائی ہے جناب مسلمان دنیا کا. اس میں کچھ لوگ ہیں جو فتنہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اور اس طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہندوؤں اور مسلمانوں کی کوئی لڑائی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مصنوعی قسم کا ایک جو ہے جھگڑا کھڑا کر کے تو ایک پورا جو لینڈسکیپ ہے بس اس کو نہیں کیا. لیکن کشمیر کا مسئلہ ہے یا آپ کا پانی کا اب جو نیا شروع ہوگا، اور یہ میں بڑی گارنٹی سے آپ کو بر وقت بتاتا ہوں کہ یہ اب اتنی تیزی سے شروع ہوگا کہ سب مسئلے پیچھے چلے جائیں گے. پانی کا مسئلہ اور یہ جو ماہرین ہیں یہ 20 سال سے اس پہ لکھ رہے ہیں. یہ فیوچر کی جنگ جو ملکوں کے درمیان ہوگی وہ پانی پہ ہوگی. لیکن بھارت کے لیے پانی اب کتنا ہی اہم ہو گیا. ہزاروں ٹن پانی تو اب اس کو لیتھیم نکالنے کے لیے جموں میں جو ہے ریاسی ڈسٹرکٹ میں چاہیے. اور جس طریقے سے بھارت اب ترقی کر رہا ہے اس میں اس کو ہم جو کہتے ہیں نا جی پانی ہم نے تقسیم کر دیا اس کو نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ جو سندھ آسمادہ انڈس جو ویلی کا ہم نے وہ کیا ہوا ہے دریائے سندھ کا، تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو یہ مسئلے ہیں. لیکن یہ مسئلے اس لیے ہیں کہ آپ کے درمیان جو ہے وہ دوستی اور محبت اور ہمسائیگی کے بجائے دشمنی اور نفرت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بڑی سمپل سی ہے کہ جب آپ کے درمیان نفرت ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی جو ہے وہ بڑے مسئلے بنتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ دنیا میں آج تک کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی حل نہ ہو. یہ تو صرف جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان ایک ایکسچینج چل رہا ہے کہ جی یہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہیں ہے یا فلاں پانی کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. ہو کم ہم چیلنج کرتے ہیں جناب آپ ہمارے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں کوئی مسئلہ لے کے آئیں، ہم آپ کو اس کے 120 حل بتائیں گے. تو زندہ انسانوں کے لیے 120 میں سے کوئی ایک تو قابل قبول ہوگا نا جی. بالکل صحیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بریسٹر صاحب کے حل تو ہوتے ہیں. لیکن آج کی ڈسکشن میں 2 مزید سوال ہیں جو مرج ہوئے ہیں جو میں چاہتا ہوں میں مستقبل میں آپ سے پوچھوں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا انڈیا میں ہندوستان میں مسلمان اور ہندوز کا یہ جو ایک شاید مصنوعی جھگڑا ہے اور یہ وہ چیز ایک تو سامنے آتی ہے، اور دوسرا کہ انڈیا کو کن بنیادوں پہ OIC کا ممبر بننا چاہیے، یا اگر وہ اپلائی کر رہا ہے تو کیا کوئی لاجک بنتی ہے. یہ میں آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہیں پہ. ڈسکشن تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ اٹ سیلف دونوں بڑے امپورٹنٹ اور لانگ بالکل کوشچن بالکل. ہیں، اور اس پہ ضرور جو ہے وہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر تھینک اٹس یو آلویز بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے. تھینک یو. بہت شکریہ سر. تھینک